آج میں نے ایک ایسی منڈی میں اپنا ولاگ سٹارٹ کیا جہاں پر چاروں طرف صرف جانور ہی جانور دکھ رہے تھے اور الحمدللہ ہم نے بھی تقریباً 7 سے 8 سودے کیے ہیں۔ آپ لوگ گیس کریں کہ یہ پاکستان کی کون سی منڈی ہو سکتی ہے۔ خیر منڈی سے ہم اپنے جانور لے کر ہم اپنے واپس گھر ہی پہنچ چکے تھے۔ جانوروں سے ہو کر جلدی میں اپنے چکی والے کے پاس چلا گیا کیونکہ چکی والے کا آج آخری دن تھا، کیونکہ کل سے چکی والا ہمیں چھوڑ کر اسلام آباد جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں انہوں نے کام لیا اور وہ کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں علی بھائی اور چکی والا چلے گئے ٹیوب ویل پر ہمارے گاؤں کے، جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت سین دے رہا تھا۔ علی بھائی وہاں پر اپنے بکروں کے لیے چارہ کاٹ رہے تھے اور میں دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر علی بھائی کا انتظار کر رہا تھا کہ علی بھائی جلدی اپنا چارہ کاٹ لیں پھر ہم اپنے گھر کو چلیں۔ وہاں سے ہو کر ہم علی بھائی کے بکروں کے پاس آ گئے اور علی بھائی نے ماشاءاللہ ایک نیو انٹری کی ہے، ہرن ٹائپ کے ایک بکری علی بھائی لے کے آئے ہیں اور جو چارہ علی بھائی لے کر آئے تھے وہ علی بھائی کی بکریاں ٹھوس رہی تھی۔ خیر علی بھائی کے بکروں سے ہوتے ہوئے جب میں اپنے ڈیرے پر گیا تو میں نے دیکھا مرغیاں اپنی رزق تلاش کر رہی ہیں اور اپنے رزق یہاں پر کھا رہی ہیں، اور دوسرے سائڈ پر میں نے دیکھا کہ جانور بھی اپنے رزق کھانے میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ فیاض بھائی اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے تو سین میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت سین تھا، تو میں وہاں فیاض بھائی کے پاس چلا گیا۔ تیز طوفان کی ڈر سے ہم نے اپنے سولر کے اوپر اینٹ وغیرہ رکھ دیے تھے، تو صبح کے ٹائم یہ کرنٹ تھوڑا کم دے رہے تھے تو ہم جلدی اپنے چھت کے اوپر چلے گئے اور اینٹ وغیرہ اتار دیے۔ اس کے بعد ہم اپنے کھیرے بچڑے جو کہ سیزن 2027 کے لیے اس کے پاس چلے گئے اور ہمارے کچھ بکرے تھے جو کہ کراچی والے دوستوں نے لیے تھے ان کو بھیجنے تھے، تو ہم رجحان منڈی چلے گئے کیونکہ وہاں پر ٹرک کے ذریعے ان کو بھیجنا تھا۔ خیر بکرے ٹرک والے کو دینے کے بعد ہم چلے گئے ایک سودا کرنے، جہاں پر ہمارا سودا نہیں بنا تو ہم جلدی گھر واپس آ گئے کیونکہ ہمارے مونگ کو تریشر لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ مونگ کی اوسط دیکھ کر عابد بھائی خوش ہو رہے تھے اور عابد بھائی نے کہا کہ یار ویڈیو میں بھی ہمارا مونگ دکھا دیں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ دن کڑک ہو چکا تھا، مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے نئے ٹیوب ویل کے لیے بورنگ کرنا ہے تو مجھے وہاں جانا ہے، تو جلدی میں وہاں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا سامان وغیرہ وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اب ہم صرف بورنگ والی مشین کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ علی بھائی کے بکرے کے لیے چارہ بھی ایک بندہ لے کے جا رہا ہے۔ چارہ روانہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بورنگ والا مشین بھی آ چکا ہے اور جلدی ہم نے اپنا کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ ہمیں یہ کام جلدی کرنا تھا، اس لیے ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا اور ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے میں لگا ہوا تھا۔ باقی آپ لوگ بتائیں آپ نے کبھی زندگی میں ٹیوب ویل کی بورنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تھا، پھر آپ کا بنتا ہے۔ خیر آج کل تو ٹیوب ویل کی بورنگ کے لیے مشینری وغیرہ آ چکی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہم اپنے ہاتھوں سے بورنگ وغیرہ کیا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ لمبا پروسیس ہوا کرتا تھا۔ آج کل دنیا واقعی تیز ہو چکی ہے، مہینوں والا کام دنوں میں اور دنوں والا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں والا کام منٹوں میں ہونے لگا، اور بس اسی طرح ہمارے بورنگ کا کام بھی مشینری کے ذریعے جلدی ہونے لگا۔ جتنا کام ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا تھا اور باقی آگے مشین کا کام تھا کہ وہ جلدی بورنگ کا سیٹ اپ کر لے پھر ہم اپنا ٹیوب ویل چلائیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے پہلے زندگی میں ٹیوب ویل کی بورنگ دیکھی ہے کہ نہیں؟ آج صبح میں کچے کے علاقے کے لیے روانہ ہو گیا کیونکہ مجھے ایک شادی پر جانا تھا۔ شادی پر پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم دولہے صاحب سے ملے کیونکہ اس کو بھی مبارکباد دینا تھا۔ دولہا صاحب کو مبارکباد دینے کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے ٹینٹ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں پر دیکھا کافی زیادہ رش تھا۔ خیر ایسے کراتے آخر کار ہم فائنلی اپنے ٹیبل پر پہنچ گئے اور وہاں پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد فائنلی ہمارا کھانا بھی آ چکا تھا اور ہم نے اپنا کھانا بھی انجوائے کیا۔ باقی آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں کیا آپ نے زندگی میں کچے کے علاقے کی شادی دیکھی ہے کہ نہیں؟ خیر آخر کار ہم شادی سے فارغ ہو کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا 2 ہیلی کاپٹر کا آپس میں ریس لگا ہوا ہے، کس نے ریس جیتا یہ تو ان دونوں کو پتا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کا ریس دیکھنے کے بعد میں اپنے جانوروں کے پاس چلا گیا جہاں پر ماشاءاللہ سیزن 2027 کے جانور باندھے ہوئے تھے۔ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر گپ شپ کی اور اس کے بعد ہمارے چاچو جو کہ کراچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے وہ فائنلی ڈسچارج ہو کے گھر واپس آ چکے تھے۔ ہماری چاچو کی عیادت کے لیے ماشاءاللہ پورے علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ماشاءاللہ ہمارے پورے علاقے کی خلوص و محبت کی نشانی ہے۔ خیر ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے تیز آندھی نے انٹری مار دی ہے۔ تیز آندھی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پورے گاؤں کا مٹی صرف ہمارے ہی گھر پر آ رہا ہے۔ باقی آپ لوگ بتائیں کیا آپ کے علاقے میں بھی آندھی ہوئی تھی یا نہیں؟ کافی تیز آندھی تھی لیکن اس سے بھی زیادہ کافی زیادہ مٹی تھا۔ خیر اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت کی بارش ہوئی اور اللہ پاک کے کرم سے مٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ خیر آج صبح میں اور میرا دوست شہر جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا راستے میں بہت سارے گائے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک چاند بیل نہیں بلکہ چاند گائے بھی جا رہا تھا جو کہ چاند بیل پیدا کر کے دیتا ہے جو کراچی منڈی میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ خیر اس کے بعد ہم رجحان مداری پہنچ چکے تھے لیکن وہاں پر شدید گرمی تھی تو ہم جوس والے ٹھیلے پر پہنچ گئے۔ جوس پینے کے بعد ہم موٹر سائیکل کے میکینک کے پاس آ گئے کیونکہ ہم اسی کام سے ہی رجحان آئے تھے۔ میکینک والے کو اپنی بائک دی، اس نے بنا دی، پھر ہمیں شوق ہوا کہ آج چلو سموسے کھاتے ہیں۔ علی بھائی پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سموسے کے پیسے اس نے دینے تھے۔ خیر اس
اس کے بعد ہم سموسے والی بیکری پر پہنچ گئے جہاں پر ہم نے اپنے سموسوں کا آرڈر دیا اور ہمارے سموسے آ گئے تھے۔ علی بھائی اپنے سموسے کھا رہا تھا تو میرے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی اپنے سموسے ٹرائی کر لوں۔ سموسے کھانے کے بعد ہم واپسی گھر جا رہے تھے تو راستے پر ہم نے ایک شربت والا دیکھا، وہیں پر رک گئے اور شربت پی لیا۔ ہم شربت پی رہے تھے اور سامنے ہمارے رجحان مداری کا سب سے بڑا ہائی اسکول تھا تو ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ خیر جیسے ہی میں گھر پہنچا تو مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بزرگوں کی محفل جوائن کر لیتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کی محفل جوائن کی تو مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ کوئی بزرگ اپنا لکڑی ٹھیک کر رہا تھا تو کوئی الٹے اینک سے اپنا سٹائل بنا رہا تھا۔ بزرگوں کی محفل انجوائے کرنے کے بعد میں کاشت پر چلا گیا جہاں پر پیر محمد اپنی بکری چرا رہا تھا اور بکری بھی ماشاءاللہ خوبصورت راجن پوری بکری تھی۔ اس کے بعد دوبارہ میں جانوروں کے پاس چلا گیا، میں نے سوچا جانوروں کا بھی ایک وزٹ کر لیتے ہیں، ویسے بھی آج میں نے جانوروں کا وزٹ نہیں کیا۔ خیر آج میں نے صبح صبح اپنا ولاگ رجحان منڈی میں سٹارٹ کیا کیونکہ جیسے ہی سورج اٹھا تو میں رجحان منڈی چلا گیا۔ رجحان منڈی میں بنا ناشتہ کیے آ گیا تو میں نے سوچا ابھی ناشتہ کرنے چلا جاتا ہوں تو میں چاول چھولوں والوں کے پاس چلا گیا جہاں پر میں نے اپنا ناشتہ کیا۔ خیر میں جلدی ناشتہ اپنا کرنے لگا کیونکہ مجھے دوبارہ منڈی میں جانا تھا اور میں ناشتہ کر کے دوبارہ منڈی میں خوبصورت جانوروں کے پاس آ چکا تھا۔ خوبصورت جانوروں کی منڈیوں کی بات کریں تو رجحان منڈی سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شیخوان منڈی میں بھی خوبصورت جانور ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ شیخوان میں بھی رجحان کا مال ہوتا ہے۔ باقی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس نے رجحان منڈی وزٹ کیا ہوا ہے۔ خیر رجحان منڈی سے جیسے ہی میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کچے سے دو لوگ مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ کچے والے دوستوں سے ملنے کے بعد جیسے ہی میں گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا سامنے میرا چچا اپنا برانڈ نیو ریوو ڈالا سیٹ کر رہا ہے۔ خیر جیسے ہی میں اپنے دکان والے سائڈ پر گیا تو میں نے دیکھا ہمارا چچا اداس بیٹھا ہوا ہے کیونکہ چارہ اٹھوانے والا اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اٹھوا دیتا ہوں۔ چچا کو چارہ اٹھوانے کے بعد دوسرے سائڈ پر میں نے دیکھا کہ گائے اپنا چارہ کھانے کے بعد دریا پر پانی پینے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں ڈیرے پر گیا تو میں نے دیکھا وہ والا بچڑا آ چکا ہے جو ہم نے رجحان منڈی سے پرچیز کی تھی۔ خیر آج میں نے صبح دیکھا تو ہماری پیاری بکری نے ماشاءاللہ چھوٹا سا پیارا بکرا دے دیا ہے۔ اور صبح جب آپ کو ایسی گڈ نیوز ملے تو ماشاءاللہ آپ کا دن بھی خوب گزرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں دوسرے سائڈ پر گیا تو میں نے دیکھا خالد بھائی جانوروں کے لیے دانا نکال رہے ہیں کیونکہ جانوروں کا دانا ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم جانوروں والے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کیونکہ علی بھائی کا چھوٹا بکرا بیمار ہو گیا تھا۔ علی بھائی والے چھوٹے بکرے کو دوائی لینے کے بعد جیسے ہی ہم گھر گئے تو ہم نے دیکھا خالد بھائی نے آٹا پسوا لیا ہے اور وہ اپنے بائک پر اسے لینے آ گئے ہیں۔ خالد بھائی سے آٹا اٹھوانے کے بعد دوبارہ میں واڑے پہ چلا گیا جہاں پر ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت جانور باندھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے یہاں پہلے یہاں پر رونقیں ختم ہو چکی تھی، الحمدللہ اب دوبارہ رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جیسے ہی میں ڈیرے پر گیا تو میں نے دیکھا کچھ دوست مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں جو کہ بہت دور سے آئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں کھانا آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ باقی اگر آپ ڈیٹیل سے ہمارے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر جائیں، مشتاق بھائی ولاگ لکھیں۔ جیسے ہی آج میں صبح اپنے ڈیرے پر گیا تو میں نے دیکھا الحمدللہ ہمارے ڈیرے پر دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں۔ دراصل آج ہم اللہ کے نام پہ میٹھے چاولوں کا صدقہ دے رہے ہیں۔ دراصل میٹھے چاولوں کو بنانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو اس لیے آج ہمارے خطری نے بھی وہی طریقہ آزمایا ہے۔ پہلے چاولوں کو پانی میں ابلوایا اور پھر پورا دیگ الٹا کر کے کپڑے میں ڈال دیا جس سے چاول بالکل صاف ہو گئے تھے۔ خیر آخر کار فائنلی چاول بن گئے تھے اور ہم نے ان کی تقسیم بھی سٹارٹ کر دی تھی۔ چاول دکھنے میں جتنے پیارے لگ رہے تھے کھانے میں اس سے بھی ڈبل زیادہ پیارے تھے۔ ہم راجن پور سٹی جا رہے تھے، راستے میں ہم نے اپنی آڑت والی دکان دیکھی، وہاں پر ایک سامان رکھنا تھا، وہ رکھ کر ہم آگے راجن پور سٹی پہنچ گئے اور وہاں پر ہم نے راؤٹر وغیرہ دیکھنا سٹارٹ کر دیے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں تیز ترین انٹرنیٹ کے لیے راؤٹر پسند کر لیا تھا اور دکاندار والے اس کا سیٹنگ کر رہا تھا۔ تمام تر سیٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک اینٹینا بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اینٹینا ہم نے لے لیا۔ انٹرنیٹ کا سامان لینے کے بعد ہم بائک کی میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی بائک کی انجن آئل چینج کرنی ہوتی ہے۔ بائک سیٹ کرنے کے بعد ہم ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں پر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ صبح جو ہم نے چاول کھائے تھے وہ سارے پیٹ میں غائب ہو چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم واپسی گھر جا رہے تھے تو راستے میں ہم بہت زیادہ تھک گئے تو ایک دکان دیکھا جہاں پر ہم نے پانی لیا اور پانی پینے کے لیے رکے۔ اس کے بعد جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک کلفی والا کھڑا ہوا ہے جسے ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہمارے بکرے جو چرنے گئے ہوئے تھے وہ بھی فائنلی واپس گھر آ چکے
चुके थे। उसके बाद जैसे ही मैं खेतों पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जानवर फसलों पर छोड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इसका एक हिस्सा चुन लिया था और वहाँ पर जानवर छोड़ दिए थे। अली भाई के बकरों का घास खत्म हो गया था तो अली भाई ने हमारे हमसाये से उसके जंतर का एक हिस्सा पैसों से ले लिया। हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो हमने एक ट्यूबवेल देखा जहाँ पर हमने अपना मुंह हाथ भी धोया और पानी भी पिया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे बुजुर्ग अपने दुम्बों के लिए शदीद गर्मी में घास काट रहा होता है। बुजुर्ग वहाँ पर अपने दुम्बों के लिए चारा काट रहा था तो मैं भी उसके साथ बैठ गया और थोड़ी देर गपशप की। उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि अली भाई मुझसे पहले ही घर पहुँचे हुए हैं और वो अपना खाना खा रहे हैं। उसके बकरे कह रहे हैं कि आप अकेले अकेले ना खाओ, हमें भी खाने दो। हमारे गांव वालों की माशाल्लाह मोहब्बत और खरूस को देखें कि हमारे चाचू को आए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग इयादत के लिए आ रहे हैं। खैर चाचू से होकर जैसे ही मैं अपने घर गया तो खाली खुरलियां देखकर मैं परेशान हो गया कि हमारे जानवर कहाँ चले गए। दूसरे खुरलियां भी मैंने देखी, वो भी खाली पड़े हुए थे तो मैं बाहर अपने चाचू के पास चला गया। उसे कहा कि यार हमारे जानवर कहाँ चले गए, आप मुझे बता दें। तो मेरा चाचू मुझे कहता है कि टेंशन ना लें, जानवर मैंने दूसरे साइड पर बांध दिए हैं, जहाँ पर मैं गया तो देखा बांधे हुए हैं। दूसरे साइड पर मैं देखता हूँ कि दो हम शकल बकरियां आपस में खेल रहे हैं और आपको ये दोनों बकरियां कैसे लगी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेरे पर मैं गया तो मैंने देखा मेरा मामू अपने गाड़ी का रिमोट ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट का सेल खत्म हो चुका था। अली भाई अपने बकरों के लिए चारा लेने गया था और वो वापस आया तो इतनी शदीद गर्मी थी कि उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। उसके बाद मैं जैसे ही डेरे पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कच्चे से लोग मुझसे मिलने आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात की। कच्चे के दोस्तों से मिलने के बाद मैं अपने चाचू के पास चला जाता हूँ, वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद होते हैं। अली भाई अपने बकरों के लिए जो चारा लाते हैं वो कम पड़ जाता है, इसलिए अली भाई अपने बकरों के लेकर काश्तों में ही चले जाते हैं। वहाँ पर बकरे भी इंजॉय कर रहे थे और खूब चारा खा रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से अली भाई का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। खैर दूसरे साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चावल के बीज बोए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उग गए हैं और अच्छी खासी ग्रो कर रहे हैं। अली भाई तो वहाँ पर बकरों के साथ था, लेकिन हमारे भैंस घर में भूखे पड़े हुए थे तो उनको निकाल कर मैं खुद ही रवाना हो गया। भैंसों को अपनी मर्जी का चारा देने के बाद आखिरकार फाइनली शाम को मैं वापस घर आ जाता हूँ।